اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوری پیغامات، عیادت و مدنی پھول۔ ہے لگا آسرا غریب نواز، ہیوسٹن میں رکن شورا بلال رضا اتاری کا مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے لی گئی جگہ کا دورہ۔ ہے لگا آسرا غریب نواز۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سوری پیغامات دیکھیے، آپ نے حاجی محمد اشرف اتاری سے عیادت فرمائی، جبکہ منیر نورانی کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ انو کی جانب سے حاجی محمد اشرف اتاری سلمہ الباری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی امین نے یہ افسوسناک خبر دی کہ آپ کی 3 وین بند ہو گئی اور ڈاکٹروں نے بائی پاس کے آپریشن کا کہا ہے۔ یا اللہ حاجی اشرف کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ بغیر آپریشن کے بھی ان کا کام کرنے پر تو قادر ہے، یہ ٹھیک ہو جائے بیچارے، صحت مند ہو جائے۔ یا اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما، ان کو، ان کے خاندان کو، سارے گھرانے کو بے حساب مغفرت سے نواز دے، دین و دنیا کی بھلائیوں سے ان کے گھرانے کو مالا مال فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 601 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ انو کی جانب سے الحاج منیر نورانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کی پیاری پیاری آواز سنی، مرحبا، بہت پرانی یادیں آپ سے وابستہ ہیں۔ اسکوٹر پر لے کر مجھے جو گھومتے تھے آپ، وہ ایک وقت تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اب دعوت اسلامی ایک تناور درخت بن گئی، اللہ کی رحمت سے۔ اللہ اس کو نظر بس سے بچائے، آپ کی خدمات قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب بخشے، بے حساب مغفرت سے نوازے۔ میری بھی بے حساب مغفرت کی دعا کیجیے۔ سب اپنے شہزادوں کو، گھر والوں کو میرا سلام کہیے۔ ایک مدنی پھول دیتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ 438، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ۔ کسی دانا نے اپنے دوست سے کہا، تجھے داعی یعنی دعوت دینے والے نے سب کچھ سنا دیا اور بلانے والے نے سب کچھ واضح کر دیا، اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت میں مبتلا نہیں جس نے یقین کامل کو گنوا دیا اور غلط کاریوں میں مشغول ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی التجا ہے، کچھ کمالیں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے 127 عدد فیضان رمضان آپ کے ہاتھ سے تقسیم ہو جاتی، لنگر رسائل کر دیں۔ 127 فیضان رمضان مکتبۃ المدینہ سے لے کر، اللہ قبول کرے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حسب حیثیت کم کر دیں، زیادہ کر دیں، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا۔ میں نے 127 کا آپ کو عدد دیا ہے، کریں تو بھی صحیح ہے، نہ کریں تو بھی کوئی ناراضی نہیں ہے، کریں گے تو خوشی ہوگی، مجھے پتہ چلے گا انشاءاللہ۔
یہ تقسیم جلدی کرنی ہے، رمضان شریف میں نہیں، رمضان سے پہلے کریں گے نا تو امید ہے فائدہ زیادہ ہوگا. ثواب تو آج کریں گے تو آج ثواب مل جائے گا، کل کریں گے تو کل پھر تقسیم کا ثواب ملے گا. نیت ابھی سے کر لیں تو نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نگران شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اتاری کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا. اس موقع پر اراکین شورا حاجی محمد امین اتاری اور سید لقمان باپو اتاری بھی موجود تھے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت باب المدینہ مشاورت نگران کابینہ اور ڈویژن مشاورتوں کے نگران اور بعض متعلقہ اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہے. دعوت اسلامی کے مدنی مشورے اگر شریعت اور بیان کردہ طریقہ کار کے مطابق کیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ڈھیروں ڈھیر ثواب ملتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی مشوروں میں دین متین کی ترویج و اشاعت پر بات کی جاتی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے کہ سنتوں کی خدمت بہتر سے بہتر انداز میں کس طرح کی جا سکتی ہے اور اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ کیسے حاصل کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ یقیناً ایک قار ثواب والے کام ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مسجد بنانے کے حوالے سے ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہے اور دعوت اسلامی نہ صرف مسجدیں آباد کرتی ہے بلکہ مسجدیں بنواتی بھی ہے. مسجد کی ایک اپنی اہمیت ہے، مسجد کا ایک اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہے. مسجد بنانا، اس کو آباد کرنا، یہ خوش نصیبوں کا ایک حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ریاکاری اور لوگوں کو سنانے کا ارادہ کیے بغیر مسجد بنائے گا اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مسجد بنوائے خواہ چھوٹی ہو یا بڑی اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. دعوت اسلامی پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ مساجد بنواتی بھی ہے، بناتی بھی ہے اور آباد بھی کرتی ہے اور آباد کرواتی بھی ہے. کئی شراب خانے خرید کر وہاں آج نمازیں ہو رہی ہیں. کفار کی عبادت گاہوں کو حاصل کر کے خرید کر وہاں پر الحمدللہ مساجد بنوائی گئی ہیں اور آج وہاں پر عاشقان رسول نماز ادا کرتے ہیں. یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی تھیں اور شیطانی کام ہوتے تھے، آج الحمدللہ وہاں پر اللہ کی فرما برداری اور اس رحمان کی عبادت والے کام ہوتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی پر خصوصی کرم ہے اور خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ مساجد کی تعمیرات، ان کے معاملات کے لیے اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مساجد بنانے، آباد کرنے اور آباد کروانے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کے تیسرے روزے کی سحری کی نیت کرتا ہوں، سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کروں گا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عموماً کسی نہ کسی کو سمجھانے کی نوبت آتی ہے، اصلاح کرنے کی نوبت آتی ہے. اب اس میں اگر انداز شفیق ہو، جو سمجھا رہا ہے وہ شفقت والے انداز میں سمجھائے، محبت والے انداز میں سمجھائے، سامنے والے کو بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف اس میں انداز پائے جاتے ہیں. یا آپ کو کسی کا نام یاد نہیں ہوتا، یار بات بننا ان کا نام آفتاب، اب ان کا نام میں بھول گیا ہوں مثال کے طور پر، جب بار بار بھول جاتا ہوں تو اب آفتاب سورج کو کہتے ہیں. کوئی پہچان بنا لی جائے کسی کے نام کی تو ایسے نام یاد رہ جاتا ہے. یا اگر میں شاید مبالغہ نہیں کر رہا
تو 25 سال کے بعد جو امیر اہل سنت سے ملے نا، اور امیر اہل سنت جب ان کو نام سے پکار دینا، ارے اقبال بھائی آپ، ان کو واقعی حیرت ہوتی ہے. آپ کو جیسے باپا کا صوتی پیغام آئے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، مزہ آ گیا نا سنتے ہی، آئے گا تو کیا حال ہوگا، ایسا مطلب ڈائریکٹ پیغام آ جائے، صوتی پیغام. اور باپا یوں فرمائے کہ میرے دورہ حدیث کے طالب علم، میرے مدنی بیٹے محمد سخاوت اتاری سلم الباری. ایک بات ہے تو یہ تو 12 مہینے، دیکھو ابھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانگی ہے، تو کتنا ان کو مزہ آ جائے. یہ دیکھیں، یہ صرف میں یہ کر رہا ہوں، اور یہ ایک جو آنکھیں بھر آتی ہے نا، یہ بھی ایک دل کی کیفیت ہے. تو بس اللہ کرے کہ ہم آپس میں نرمی کرنے والے بنیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے، سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، تو اس کو بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کوئی محل فتن نہ ہو، کوئی فتنے کا خوف نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سخاوت بھائی، وسیم بھائی، ماشاءاللہ، احمد رضا، آفتاب، ماشاءاللہ، عرفان ماشاءاللہ، صدام بھائی ماشاءاللہ، عین بھائی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، شہباز بھائی ماشاءاللہ، وعلیکم السلام، حسن رضا، وعلیکم السلام. مجلس اجارہ کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں ہوا، جہاں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا. احیاء العلوم جلد پنجم صفحہ نمبر 325. بہت پیارا مدنی پھول. ایک شخص نے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سے پوچھا، نگاہیں نیچی رکھنے پر میری کون سی بات مدد کر سکتی؟ پھر سب کب سے فرما رہے نگاہوں کا قفل مدینہ، بیان کے دوران، مشورے کے دوران. ویسے تو سننے بھائی کیا طریقہ ہے، کون سی بات مدد کر سکتی نگاہیں نیچی رکھنے پر؟ ارشاد فرمایا، یہ ذہن بناؤ جس کی طرف تم دیکھ رہے ہو اس سے پہلے تمہیں ناظر حقیقی یعنی اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ الکبیر فرماتے ہیں، انسان کے دل کی زینت کے لیے سب سے افضل و اشرف چیز، دل کی زینت کے لیے سب سے افضل و اشرف چیز اس بات کا یقین ہے کہ وہ جہاں کہیں ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. 5ویں جلد جو ہے نا احیاء العلوم کی، اس میں بہت زبردست مضامین، اللہ کی محبت کے اسباب، اللہ کی محبت کی علامتیں. پھر ہمارے ماحول کے اندر جو نزعہ، موت، قبر، آخرت، جنت، دوزخ، اس کے بیانات بھی بالتفصیل با حوالہ موجود ہیں. پل صراط کی کیفیت، شفاعت کی کیفیت، جہنم، سختیاں، عذاب، فکر و عبرت کا بیان، مراقبہ، محاسبہ. اس کے اندر کئی ایسی روایات ہیں جس کا مضمون ہے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس میں موجود ہے. واقعی یہ ہر جلد پڑھنے والی ہے، یہ بھی بہت اہم ہے. غور و فکر کے مراحل، عاشقان الہی کی حکایات بھی ہیں اس کے اندر. اس کے اندر نیت، اخلاص اور صدق کا بیان اس کے تعلق سے بھی. اگر اس کو آج پڑھنے کی کوئی نیت کر لے تو یہ تو ظاہر کے بیان کرنے کی اجازت پہلے سے موجود ہے، تو بیان بھی کریں، خود اپنے لیے بھی پڑھیں نا. گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی ابو البنتین حافظ حاجی احسان رضا اتاری المدنی کی شخصیات سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں آپ کی رپورٹ سے روانگی کے مناظر بھی ملاحظہ کیجیے. شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز. شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز. بھیک خواجہ ملے بھکاری کو، بھیک خواجہ ملے بھکاری کو، بھیک خواجہ ملے بھکاری کو.
منتظر ہے گدا غریب نواز، منتظر ہے گدا غریب نواز، شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز، شاہ جود و سخا غریب نواز۔ کم و بیش 5 ایکڑ پر مدنی مرکز فیضان مدینہ و دیگر شعبہ جات دعوت اسلامی قائم کیے جائیں گے۔ کہاں؟ ہیوسٹن، امریکہ میں۔ آپ بھی اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اس ضمن میں لی گئی جگہ کا دورہ کیا رکن شورا بلال رضا عطاری نے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ یہ جہاں ہم حاضر ہیں یہ جگہ ابھی ہم داخل ہوئے ہیں، اور یہ آگے تک فیضان مدینہ ہیوسٹن کے لیے جو جگہ خریدی گئی ہے یہ وہ جگہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تقریباً یہ ہے 2,08,000 اسکوائر فٹ، اور یہ بنیں گے 23,111 تقریباً اسکوائر یارڈ، تقریباً 4.25 ایکڑ یہ جگہ ہے جو فیضان مدینہ کے لیے حاصل کی گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں مسجد بھی بنے گی، جامعۃ المدینہ بھی ہوگا انشاءاللہ درس نظامی کے لیے، عالم کورس کے لیے، مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا جہاں حفظ و ناظرہ کی تعلیم کا سلسلہ ہوگا، مدنی تربیت گاہ ہوگی انشاءاللہ، یہاں اجتماعات کا سلسلہ ہوگا، دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات یہاں قائم ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہاں سے علم دین کی روشنی ہیوسٹن میں، ٹیکسس جو اسٹیٹ ہے یہاں، بلکہ انشاءاللہ پورے USA میں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل دنیا کے دیگر خطوں تک علم دین کی روشنی پھیلے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ جو فیضان مدینہ کی جگہ ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین یقیناً خوش ہو رہے ہوں گے، تو ساتھ نیت بھی کر لیں عملی طور پہ دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی۔ اس جگہ کی تعمیرات کے لیے ابھی یہ لینڈ پرچیز کی گئی ہے، تو اس کو بھی پے آف کرنے کے لیے، جگہ کی تعمیرات کے لیے ایک خطیر رقم بھی چاہیے، اور ساتھ اس کی آباد کاری کے لیے بھی آپ کا پریکٹیکلی تعاون چاہیے۔ آپ خود آئیں، شرکت کریں یہاں اجتماعات میں، انشاءاللہ جب اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوگا، یہاں درس نظامی کی ترکیب ہوگی عالم کورس کی، تو اپنی اولادوں کو عالم کورس کروائیں یہاں، یا جہاں کہیں بھی ہیں آپ اپنے بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم دلوائیں۔ الحمدللہ یہ عز و جل دعوت اسلامی ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ حضرت سید مسعود سالار علیہ رحمت الغفار کے مزار پر انوار پر نگران کابینات نے بہرائچ ہند میں حاضری دی، جبکہ آپ نے حضرت مولانا ارشد القادری و حضرت مولانا عارف حسین مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کی۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ جس طریقے سے دعوت اسلامی کام کر رہی ہے، دنیا بھر میں سنتوں کی تبلیغ اور اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے دنیا بھر کے علاقوں میں، شہروں میں جا رہی ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل کام ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیدا فرمایا کہ اچھائیوں کو حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں۔ دعوت اسلامی جو عالمی پیمانے پر دنیا بھر میں کام کر رہی ہے، ہم ہر ایک کام سے کلیتاً الحمدللہ متفق ہیں، وہ تائید کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سلسلہ مدنی چینل کا ہے، الحمدللہ اس سے کافی میرے ناقص علم کے مطابق، میں اس کا خود بھی شاہد ہوں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ امت کو ہو رہا ہے۔ جو کام دور دراز جا کر ہوتا تھا، نہیں بھی ہو پاتا تھا، وہ گھر بیٹھے الحمدللہ اس سے ہو رہا ہے، اور میں مدنی چینل اس سے متفق ہوں الحمدللہ۔ اور میں نہیں بلکہ
तकरीबन अक्सर व बेशतर उलमा इकराम मुत्तफ़िक़ हैं इसकी हाजत है, इसकी ज़रूरत है, और हाजत और ज़रूरत के तहत ही ये काम बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ और ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तहरीक दावत इस्लामी अहले सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक है, और इस तहरीक से वाबस्ता मुबल्लिगीन और इसके मुआविनीन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से वाबस्ता हैं। इनके अक़ायद व नज़रियात वही हैं जो अहले सुन्नत के अक़ायद व नज़रियात हैं। तहरीक के अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब क़िबला मद्दसल्लुहुल आली वन नूरानी इस तहरीक के रूह रवां हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क़ियादत में इस वक्त तहरीक दावत इस्लामी दुनिया के माशाअल्लाह 200 मुल्कों तक पहुँच चुकी है, और अल्लाह करे दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की करती जाए और पूरी दुनिया में सुन्नत आम करें, दीन का हम काम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। इस जैसा मुबारक पैगाम पहुँचाने की भरपूर ये तहरीक कोशिशें कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है और उलमा अहले सुन्नत का इस तहरीक से बड़ा गहरा लगाव है। तहरीक दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह और इसके मुआविनीन ने मदनी चैनल की शुरुआत करके दीन की एक बड़ी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है। कुछ और कोर्सेज की मदनी खबरें पेश खिदमत हैं। नेपाल में 126 रोज़ा मुदर्रिस कोर्स का इख्तिताम हुआ, जबकि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी इनामात मदनी काफ़िला कोर्स मुकम्मल हुआ। ये शान है मेरे ख्वाजा की, 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 ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की, ये शान है 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 मेरे ख्वाजा की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमें मदरसुल मदीना बराए बालिगान के इजाफ़े और इसकी तरक्की के लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना के मजलिस ने मदनी कायदा कोर्स करवाया। मदनी काम को बढ़ाने के लिए मदरसुल मदीना बराए बालिगान पढ़ाने का तरीका, इसको समझाने का तरीका, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बाबुल मदीना से आए हुए उस्ताद साहब ने हमें मदनी फूल अता फरमाए, इस हवाले से तरबियत फरमाई, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 45 इस्लामी भाइयों ने शिरकत भी की। खौफ खुदा का नाम लिया, ये शान है मेरे ख्वाजा की, बेखौफ खुदा का नाम लिया, ये शान है मेरे ख्वाजा की, इस्लाम का यूं प्रचार किया, इस्लाम का यूं प्रचार किया, ये शान है मेरे ख्वाजा की, 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 ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की, ये शान है मेरे ख्वाजा की, ख्वाजा की मेरे ख्वाजा की। बहुत कुछ सीखने को मिला, इसमें हमारी तरबियत हुई, अखलाक की, हर चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी तरबियत हुई है। और मुर्शिद के दर पे मुर्शिद ने बुलाया, बड़ा एहसान है मुर्शिद का। अल्हम्दुलिल्लाह हम नियत करते हैं कि आज के बाद जो कुछ सीख के जा रहे हैं दूसरे इस्लाम भाई तक पहुँचाएंगे। हुजूर की उम्मत, दुखियारी उम्मत की जो दीन से दूर है, उनकी इस्लाह की कोशिश करते रहेंगे। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान में रुकन शूरा लुकमान बापू अत्तारी ने मजलिस खुद्दामुल मसाजिद का मदनी मशवरा फरमाया। मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अता या इलाही। हजरत हाजी बाबा अलैहि रहमा पनियाला शरीफ के मज़ार पुर अनवार पर रुकन शूरा रफ़ीउल अत्तारी की हाज़िरी हुई। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में आपने जिलानी काबिनात और चिश्ती काबिनात के इस्लामी भाइयों के तरबियती इज्तिमा में भी शिरकत फरमाई। ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। सुल्ताने कौनैन का सदका, मौला अली हसनैन का सदका, सुल्ताने कौनैन का सदका, मौला अली हसनैन का सदका, सदका खातूने जन्नत का, सदका खातूने जन्नत का, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो।
میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم خیبر پختونخوا پنیالہ شریف کے ایک بہت پیارے مزار شریف پر، بہت مشہور مزار ہے حاجی بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار شریف ہے، یہاں پر حاضر ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ آفتاب یہ صحرا ہے اور بابا صاحب کی برکت سے ہر طرف ہریالی ہریالی ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر حاضری دی ہے ماشاءاللہ۔ دیگر مزارات بھی ہیں ان کے دوست کے جو اللہ کے نیک بندے کے مزارات بھی ہیں الحمدللہ۔ یہاں پنیالہ شریف میں دعوت اسلامی کا خوب مدنی کام ہے الحمدللہ۔ مزار پر بھی حاضری اور دعوت اسلامی دیتے ہیں، جامعۃ المدینہ بھی ہے، مسجد المدینہ بھی ہے الحمدللہ، سائیں بہنوں کا مدنی کام بھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور آج ہم نے بھی اس مزار شریف پر حاضری کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس مزار شریف پر آنا قبول فرما کر ہماری بخشش کا دیا بنائے۔ ابھی کچھ پہلے امریکہ میں خریدی جانے والی جگہ کا تذکرہ کیا، اب بڑھتے ہیں UK میں جو جگہ خریدی ہے اس حوالے سے نگران کابینات کے مدنی پھولوں کی جانب، جبکہ مدنی حلقے میں شرکت کے مناظر بھی دیکھیے۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, today we are in Oldham, a city in the north of the UK. The plot of land that you see behind me is currently being purchased by Dawat Islami so that we can provide a building here for Dawat Islami in which we will cover some of the majlises of Dawat Islami, namely Madrasa, Jamia, Darul Madinah, and we'll try to cover as many of the different aspects of Dawat Islami, the different majlises, the different departments of Dawat Islami in this plot. This is a long-term project and it needs a lot of physical and financial support. I appeal to each and every one of you out there to help us both physically and financially so that we, the road makers, can make the roads of the future so that our youngsters of the future can travel on this road and secure the Iman. My dear Islam brothers, please come forward and donate in this noble cause. Glorious in every corner of the world. May Dawat Islami be glorious in every corner of the world. For the sake of Medina, we are calling upon you, Allah. نگران کابینہ نے مرکز العلیہ لاہور پنجاب پاکستان میں ہونے والے مدنی حلقے میں شرکت فرمائی، جبکہ شخصیات اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا۔ داتا صاحب قبلہ کے پیارے شہر میں مناظر پیش خدمت۔ شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز، شاہ جود و سخا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز۔ ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، ہم تو مانگیں گے مانگے جائیں گے۔ جم گیا بسترا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز، میرے مشکل کشا غریب نواز۔ اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر، اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجیے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا